الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأولياء الكاملين العارفين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم علماء کرام، و محترم سامعین حضرات، عزت مآب خاتون اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں رب ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق ملتا ہے۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار شہنشاہ زندگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں دو تین اشعار ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے ماتحت کچھ عرض و معروضات مابعد کربلا کا ذکر کیا جائے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زبان پر شکر وے رنجو
کتنی پریشانی، کتنا بڑا امتحان، مگر نبی کے نام لیوا صرف نہیں تھے، نبی کے گھر والے بھی تھے۔ جب نام لیوا غم سے گھبراتے نہیں ہے تو نبی کے گھر والے کیا غم سے گھبرائیں گے؟ زباں پر شکر ویرنجو علم لایا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے۔ اور آگے کڑی محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا
ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. اگلی آیت میں رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ کہنا تو درکنار ان کو مردہ سمجھو بھی مت. کہنے کا زبان سے تعلق ہوتا ہے اور سوچنے کا اور گمان کرنے کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے. تو رب فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ کہو بھی نہیں اور ان کو مردہ سمجھو بھی نہیں. اسلام میں سمجھ پر سوچ پر پابندی نہیں لگائی، مگر مثلا کوئی آدمی جب تک گناہ کا کام کر نہ لے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. مگر یہاں رب نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ سوچو بھی مت ان کو مردہ، وہ زندہ ہے. اور کیسے زندہ ہے؟ جیسے ہمیں دنیا میں رزق دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو شہادت کی موت کے بعد ان کی قبروں کے اندر انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور شہید کو یہ اجازت ہوتی ہے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے کہ وہ جہاں چاہے سبز پرندوں کی شکل میں سیر و تفریح کر سکتے ہیں. اور جنت میں جانے کے بعد کوئی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اے کاش کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے، مگر شہید وہاں بھی یہ تمنا کرے گا. جب رب پوچھے گا کہ تجھے میری جنت میں لطف آیا کہ نہیں تو وہ عرض کرے گا مولا جو شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں آیا. شہادت کے وقت جو لطف آیا تھا اور اے پروردگار عالم وہ تیری جنت میں وہ لطف وہ مزہ نہیں. اے مولا پھر بھیج دنیا میں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر بھیج پھر شہید ہو جاؤں، پھر بھیج پھر شہید ہو جاؤں. کیونکہ لطف ہی ایسا ہے کہ وقت شہادت رب تبارک تعالیٰ شہید کے سامنے اپنا جلوہ ظاہر فرماتا ہے. وہ دیدار خداوندی کرتا رہتا ہے. جیسے حسن یوسف میں گم ہو کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، احساس تک نہ ہوا. وہ تو ایک ناقص حسن تھا، ایک حسن مخلوق کا حسن تھا. اور شہید کو جو حسن دکھایا جاتا ہے وہ خالق کا حسن ہوتا ہے، وہ رب کا حسن ہوتا ہے. وہ رب کا جلوہ دیکھتا جاتا ہے اور اپنی جان کو قربان کرتا جاتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے پروردگار عالم یہ تو ایک جان ہے، ایسی ہزاروں جانیں ہو تو تیرے جمال پر تیرے دیدار پر میری ہزاروں جانیں قربان کر دوں. یہ شہادت کی موت ہوتی ہے. ہم عشرہ محرم کے اندر شہداء کرام کا ذکر سنتے ہیں اور میدان کربلا کی پوری داستان شہیدوں کے خون سے رنگین نظر آتی ہے. جگہ جگہ پر بات بات پر ایک ایک کام پر شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میدان کربلا میں 72 یا 82 نفوس قدسیہ جو مکہ المکرمہ ذات اللہ شرف و تعظیمہ سے آئے تھے اور آنے کے بعد کربلا کے میدان تک پہنچے تھے، یا قرب و جوار سے جو غلامان حسین آئے تھے جنہوں نے اپنی جانثاری کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے وعدہ حق کر کے بتایا. ایسے جانثار دنیا میں بہت کم ملتے ہیں. کھانے کے وقت سب ساتھ میں ہوتے ہیں، سونے اور مزہ عیش و آرام کے وقت سب ساتھ میں ہوتے ہیں، مگر جب مشکل اور مصیبت آتی ہے تو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. حقیقی دوست اور ساتھی اور جانثار وہی ہے
جو مشکل کے وقت میں کام آئے۔ تو ان لوگوں نے عاشورہ کی رات امام علی مقام نے ان لوگوں سے کہا بھی تھا کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ جا سکتے ہیں، یزید کو اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھ سے ہے، انہیں ہاتھ چاہیے تو میرا چاہیے، انہیں بیعت چاہیے تو میری، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ مگر ان جانثاروں نے کہا تھا کہ امام جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم ہرگز شمع امامت کے اس نور کے چراغ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ ایسے ثابت قدم رہے کہ جب تک ان میں کا ایک بھی رہا خاندان رسالت کے کسی فرد کو میدان کربلا میں جانے نہیں دیا۔ جب وہ تمام آبان و انصار راہ مولا میں قدم امام پر اپنی جانوں کو قربان کر چکے تو پھر خاندان رسالت کی باری آئی، اور خاندان رسالت میں بھی ایسے ایسے شہزادے اس میدان میں شہید ہوئے کہ جس کو دیکھ کر سن کر کے تاریخ دنگ رہ جاتی ہے۔ کوئی ہم شکل پیغمبر ہے، کوئی امام حسن مجتبیٰ کی یادگار ہے، کوئی سرکار امام علی مقام امام حسین کا نوجوان بیٹا ہے، کوئی 6 ماہ کا بچہ ہے۔ ایسی ایسی قربانیاں الگ الگ انداز سے امام علی مقام نے، یوں سمجھو کہ ایک ایک پیپر اتنا بے مثال انداز میں دیا ہے کہ دنیا اس پیپر اور اس پریکشا اور اس امتحان کو دیکھ کر کے آج دنگ رہ جاتی ہے اور کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ سچائی کے لیے جو نواسائے رسول نے قربانی دی وہ قربانی صبح قیامت تک ایسی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تمام قربانیاں ہونے پر اطلاع دینے کے بعد نواسائے رسول کے لوٹے ہوئے اسیران حرم کے قافلے کے ساتھ جو یزیدیوں نے سلوک کیا، اگلی تقریروں میں آپ نے سنا کہ کتنی بے حرمتی کی، اونٹوں کی پیٹھوں پر، ننگی پیٹھوں پر اسیران حرم کی اس مستورات عورتوں کو سوار کیا گیا۔ حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کے آپ کو شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ہر جگہ پر لوگوں کے جلوس، لوگوں کے ہجوم کے اندر آپ ان لوگوں کو گھمایا اور پھرایا گیا۔ مشہور یہ کیا گیا تھا کہ یزید کے خلاف کچھ باغی لوگوں نے بغاوت کی تھی، مشہور یہ کیا تھا، ورنہ اگر یہ کہتے کہ یہ نواسۂ رسول کا سر ہے اور یہ ان لوگوں کا خاندان ہے تو رستے میں ہی ایسا معاملہ ہو جاتا کہ نہ یزید رہتا نہ یزیدیت رہتی۔ ان لوگوں نے مشہور یہی کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یزید کی بغاوت کی تھی، یزید نے لشکر بھیج کر ان کی بغاوت کو سخت کر دیا اور ان گنڈوں کو اور ان لٹیروں کو قتل کر دیا اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر کے اب یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ یہ مشہور کیا تھا۔ تو راستے میں جہاں سے یہ قافلہ گزرا، میری معلومات کے مطابق 80 شہروں سے یہ قافلہ گزرا ہے، ایک تو نہیں۔ اور کتنا بڑا لمبا سفر ہے، 800 میل کا سفر ہے، 800 میل، 28 دن کا یہ سفر۔ اتنا بڑا لمبا سفر ان لوگوں نے کیسے گزارا ہوگا؟ آج ہم ایک سائیکل پر بھی اچھی طرح سے سفر نہیں کر سکتے، 2-5 کلومیٹر آرام سے سفر کرنا ہے، موٹر سائیکل میں بھی تھک جاتے ہیں، گاڑیوں میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں، 50-100 کلومیٹر کے بعد رک جاتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کا یہ قافلہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اتنی پریشانی اٹھائی، اتنا بڑا امتحان دیا، اس کے باوجود پھر یہاں تک بس نہیں ہوا، اور اس سفر کو اور اس سفر کو سامنے رکھو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر بڑا تکلیف والا ہے۔ مدینہ سے جو سفر ہوا کربلا تک، وہ سفر اتنا تکلیف دہ نہیں تھا۔ اس میں امام حسین بھی ساتھ تھے، نوجوان بھی ساتھ تھے، ان کسی کے شوہر ساتھ تھے، کسی کے بھائی ساتھ تھے، پانی کی بہتات تھی، کپڑے بھی میسر تھے، چہروں پر نقاب تھے، اچھی سواریاں تھی، کھانے کو مل رہا تھا، پینے کو مل رہا تھا۔ مگر کربلا کے بعد والا جو سفر ہے وہ اتنا سنگین سفر ہے، وہ اتنا دردناک سفر ہے کہ آزادی بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، اور سواریوں پر جو سوار ہے وہ بھی اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار ہے، اور کئی اونٹوں پر تو 2-2 3-3 بچیوں کو، عورتوں کو ایک ساتھ سوار، جیسے کجاوے ڈالے جاتے ہیں دونوں طرف، اس طرح سے سوار کیا گیا تھا۔ یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچا۔
کوفہ ابن زیاد نے بہت بدتمیزی کی، بہت کچھ گستاخی کی اور بہت کچھ جلوس ایسے نکالے کہ جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کئی دن قید میں رکھنے کے بعد اس کمبخت نے، ابن مرجانہ نے، اس لوٹے ہوئے اسیران حرم کے قافلے کو کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ کیا، اور کوفہ عراق کے اندر ہے، دمشق سیریا کے اندر ہے، وہ شام کے اندر ہے۔ یہاں سے تقریباً 800 مائل کا یہ سفر ہے، 19 منزلوں کا یہ سفر ہے، اور 28 دن کے اس سفر میں خاندان رسول کہ یہ لوٹا ہوا قافلہ کس انداز سے سفر کر رہا تھا۔ ہر منزل پر کوئی نہ کوئی کرامت کا ظہور ہوتا تھا۔ کبھی ایسی کرامت کا ظہور ہوتا تھا کہ کسی عیسائی گرجا گھر کے پادری نے ان کو کچھ دولت دی، اور جب تقسیم کرنے بیٹھے دیکھا تو وہ 10,000 درہم نہیں تھے، وہ 10,000 درہم کے بدلے سب کی سب ٹھیکریاں بنی ہوئی تھی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، دولت بھی نہیں ملی اور عزت بھی نہیں ملی، ہاتھ سے ایمان بھی گیا، اور نبی کے گھر والوں کے ساتھ جو یہ ہوا، جن کا جواب میدان قیامت میں ہم لوگوں کو دینا ہے، یہ الگ ہے۔ کچھ نہیں ملا۔ آدمی دنیاوی دولت سے محبت کرتا ہے اور دین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے، تو دنیاوی دولت، کل میں نے بتایا تھا کہ دولت آگے بڑھتی جاتی ہے، بھاگتی جاتی ہے، روپیہ آگے بھاگتا ہے، آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، روپیہ آگے نکل جاتا ہے، قبر کا کھڈا آ جاتا ہے، آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ مگر جو آدمی دین کو آگے رکھتا ہے، دین پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی آباد رکھتا ہے، اور پروردگار عالم دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ دولت اس کی کنیز اور غلام اور خادمہ بن جاتی ہے۔ یزیدیوں نے دولت کی خاطر سب کچھ کیا تھا، دنیاوی عہدے کے خاطر سب کچھ کیا تھا، یزید کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، تو ان کو کچھ نہیں ملا۔ راستے میں آگے بڑھتے گئے، سر حسین سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا، کہیں بعض جگہوں پر امام عالی مقام کے سروں کے بارے میں کئی شعر بھی لکھے گئے، قدرتی شعر لکھے گئے، دستے غیب سے کوئی ہاتھ نمودار ہوا، اور وہاں پر یہ شعر لکھا کہ جن لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، وہ لوگ کیا حضور کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اس انداز کے شعر بھی دیکھے گئے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ تو نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 500 سال پہلے کا یہ شعر ہے، تو اس وقت سے یہ شہادت حسین اتنی مشہور ہو چکی تھی۔ سرکار دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے اور شہادت حسین کی مشہوریت عام ہو چکی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، منزلوں کو طے کرتا ہوا، تاریخ میں جہاں تک آتا ہے کہ دمشق کے نزدیک جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، کل میں نے کئی منزلوں کا بتایا تھا کہ کس منزل میں کیسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ دمشق کے نزدیک جب یہ قافلہ پہنچا، تو دمشق کے نزدیک پہنچا کر اس قافلے کو ایک جگہ پر روک دیا گیا، اور 36 گھنٹے تک اسی جگہ پر قافلے کو رکھا، کہیں آگے بڑھنے نہیں دیا، اور کہا کہ ہمارا شہر دمشق ابھی سجایا جا رہا ہے، ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے۔ کوفیوں کی اور یزیدیوں کی تو اس دن عید تھی، وہ سمجھتے تھے کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، باغیوں کے سر آ رہے ہیں، سب چھوٹے بڑے دمشق کے گھر سے نکل کر تماشائی بن کر کے بازاروں کے اندر کھڑے تھے۔ اور بازار عام، جسے بازار شام بھی کہا جاتا ہے، جس بازار کو میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ ایسی بازار کے 2 منزلہ بازار ہے، 2 منزلہ بازار ہے، اور تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کی لمبی بازار ہے۔ اس کی اوپلے منزل پر یزید نے 700 کے قریب کرسیاں لگا دی، خاص کرسیاں لگا دی، اور یزید کے خاص مہمان جو تماشائی تھے، جس کو یزید کو یہ بتانا تھا کہ جو مجھ سے بغاوت کرتا ہے میں اس کا حشر یہ کرتا ہوں، ان لوگوں پر روب اور دبدبا ڈالنے کے لیے یزید نے ان تمام 700 کرسیوں پر اپنے خاص مہمان بٹھائے تھے، اور پورے دمشق کو سجایا گیا، ہر گلی کوچہ و بازار کو سجایا گیا، چاروں طرف اعلان کارندے کر رہے ہیں
کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے جس کا تماشا دیکھنے کے لیے ہر آدمی گھر سے باہر نکلے تاکہ یزید خوش ہو جائے۔ پورا شہر دمشق لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا ہے۔ اس حالت میں اسیران حرم کا یہ قافلہ اس انداز سے وہاں سے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے اور ایک قیدی کی صورت میں آپ اس قافلے کے ساتھ ہے۔ آگے آگے شہداء کرام کے سروں کو نیزے پر رکھا گیا ہے۔ سب سے آگے امام علی مقام کا سر مبارک ہے اور وہ سر کا منہ جو ہے وہ قافلے کی طرف ہے، منہ جو قافلے کی طرف ہے، گویا کہ اپنے چہرے کا دیدار اپنے خاندان والوں کو ہر راستے میں ہر منزل پر کروا رہے ہیں۔ سرکار امام علی مقام اور شہداء کرام کے سروں کے منہ اپنے قافلے کی طرف ہے، آگے آگے شہداء کرام کے سر ہے، اس کے پیچھے حضرت زین العابدین عابد بیمار کو قیدی کی شکل میں وہاں سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کے پیچھے اسیران حرم کی وہ شہزادیاں جن کو سورج کی آنکھوں نے کبھی جن کے بالوں کو نہیں دیکھا تھا، مگر آج کھلے سر پر دوپٹے بھی نہیں، اس انداز میں شہر دمشق کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے پوچھا بھی مگر کوئی جواب دے تو کیا جواب دے، جو چھوٹی قیامت صغریٰ برپا ہو چکی تھی۔ اتنے میں جب یہ قافلہ دمشق کے اندر داخل ہوا تو وہاں پہ ایک بوڑھا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر حضرت زین العابدین سے نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ آپ صبر والوں کے گھر سے تھے، صابروں کی اولاد تھی، فوراً ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے شیخ، اے بڑی عمر کے بابا، اتنا تو بتاؤ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا تو قرآن کے اندر تم نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ تو پھر اس نے امام زین العابدین نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ قربا کون ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہاں، قربا کی جس کی محبت مانگی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت ہے۔ تو حضرت زین العابدین نے کہا بوڑھے میاں، نبی کے گھر والے ہمیں، نبی کے گھر والے ہمیں، بوڑھے کو معلوم نہیں تھا، ان کو تو ایسا بتایا گیا تھا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو امام زین العابدین کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر ان سے معافی مانگی اور اپنے گھر چلا گیا۔ ایسے ہی درمیان میں تاریخ بتاتی ہے کہ حمیدہ نام کی ایک عورت بھی دمشق کے اندر اس قافلے کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ میں سعد نام کا تھا، وہ بھی ساتھ میں تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ قافلہ، کسی نے کہا کہ قافلہ جو ہے یہ یزید کے باغیوں کا قافلہ ہے اور ان کے باغیوں کے سر ہیں اور ان کی باغی جو باغی تھے ان کے گھر والوں کی عورتوں کا یہ لوٹا ہوا قافلہ ہے۔ تو اس حمیدہ نے کسی سے پوچھ لیا کہ یہ قافلہ کس خاندان کا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ کربلا سے آ رہا ہے اور نواسہ رسول کا لوٹا ہوا قافلہ ہے۔ یزید ان کو باغی بتا رہا ہے، یزید کے سپاہی اور کارندے اس کو باغی بتا رہے ہیں۔ تو اس حمیدہ نام کی عورت نے حضرت زینب کے پاس آ کر کے عرض کی کہ اے زینب، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کا قافلہ ہے۔ اللہ یزید کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے سپاہیوں کو، ان کی حکومت کو تہس و نحس اور برباد کر دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہ عورت وہاں سے روتی ہوئی وہ بھی گھر پہ واپس آئی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ عورت اور ان کا بیٹا جو ساتھ میں تھا وہ حضرت زین العابدین اور حضرت زینب کے پاس آ کر کے ان کے قدموں میں سر رکھ کر کے اتنا روتے ہیں کہ ان کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر جاتی ہے۔ محبت اہل بیت کے اندر اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی تھے جو نواسہ رسول کے خاندان والوں کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف وہ لوگ بھی تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر ان کو پھرایا جا رہا ہے۔ یہ تماشا دیکھنے والے بھی تھے۔ قافلہ گزرتا گیا، منزلوں کو طے کرتا ہوا، دمشق کی ہر گلی کوچہ بازار سے پھرتا ہوا گھومتا ہوا یہ قافلہ باب الساعات نام کے دروازے پر آ کر کے رکتا ہے۔ ایک دروازے کا نام ہے دمشق میں، اس دروازے کا نام ہے ساعت
वो दरवाजा भी मैंने देखा है जहाँ ये काफिला रुका हुआ था। वो उस दरवाजे के पास आकर खुले मैदान में चिलचिलाती हुई धूप में उस काफिले को वहां रोक दिया गया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पर कोई साया जैसी चीज नहीं, शोहदाए किराम के जो सर थे नेज़ों पर बुलंद थे उस पर भी कोई साया नहीं, और मस्तूराते हरम जो काफिला रुका हुआ था हजरत ज़ैनब और दूसरी बीवियां जो मस्तूरात थी उन पर भी कोई साया नहीं। सख्त धूप में इनको सुबह से लेकर शाम तक उस जगह पे खड़ा किया गया। फिर वहां से बाजार शाम जो लगी हुई थी जहां पे 700 कुर्सियां लगाई गई थी, उस बाजार से इस काफिले को गुजारा और ऐलान करते जा रहे थे कि ये यजीद के बागियों के आगे सर है और ये उनके घर वाले हैं, जो उनकी औरतें हैं, ये उनका लड़का है। इस तरह से ये मशहूर कर दिया, किसी को ये नहीं बताया कि ये नवासे रसूल के खानदान वालों का काफिला है। लोग तमाशाई बनकर के देख रहे थे और सोच रहे थे कि यजीद कितना ताकत वाला है, यजीद कितना कुव्वत वाला है, जिसने उससे बगावत की उसको कैसा उसने अंजाम दिखाया है। मगर उसे मालूम नहीं था कि ये सब टेम्परेरी था, खुदा ने उसे ढील दी थी। जब रब तबारक तआला ने पकड़ फरमाई तो ऐसी पकड़ फरमाई कि कोई बाकी न रहा। काफिला आगे बढ़ा, उस बाजार से होता हुआ दरबार यजीद के अंदर पहुंचने में थोड़ा लम्हा और थोड़ी जगह बाकी थी। वहां फिर काफिले को खड़ा किया गया। यजीद ने अपने दरबार को सजाया, खूब सजाया, चारों तरफ लाइटें लगाई, झंडे लगाए, कुमकुमे लगाई और खुशियां मनाई। खुद तख्त पर बैठा, शराब के हाथ में शराब का प्याला था और शराब के नशों में मस्त हाथी की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ चक्कर लगा रहा था। इस अंदाज से जब वो घूम रहा था, ऐसी हालत में उन्होंने हुक्म दिया कि जो काफिला करबला से आया है उन्हें मेरे पास लाया जाए। इस लूटे हुए काफिले को यजीद के पास लाया गया। दरबार यजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम का चाहने वाला और उनका कलमा पढ़ने वाला एक आलिम बैठा हुआ था। उन्होंने देखा तो यजीद से पूछा कि यजीद ये सर किसका है? यजीद ये सर किसका है? तो यजीद ने कहा ये हुसैन इब्न अली का सर है। तो उसने कहा कौन हुसैन इब्न अली? तो यजीद ने कहा जिसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है। तो उसने कहा कि कौन फातिमा, जो तुम्हारी नबी की लाडली बेटी है वही फातिमा? तो कहा हाँ वही। तो उसने कहा कमबख्त, तू कितना बेवकूफ है। हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम पर्दा फरमाए हजारों साल हो गए। आज अगर हमारे नबी का कोई खानदान का बच्चा यहाँ पे आ जाए तो हम उसको सामने बिठाकर उसकी परस्तिश करेंगे, उसे खुदा बना करके पूजेंगे। और तुम ऐ यजीद अभी तो कुछ दिन हुए कि तुम्हारे नबी ने पर्दा फरमाया, तकरीबन 50 साल ही हुए हैं और तुम उनके खानदान वालों के साथ ये सुलूक कर रहे हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, तुम हिलाक हो जाओगे, तुम्हारी हुकूमत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब उन्होंने ये कहा तो यजीद ने कहा कि जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार करके इनको भी कत्ल कर दिया जाए। जिन जिन लोगों ने काफिले का साथ दिया या साथ देने की बात की उन तमाम को कत्ल कर दिया जाता था, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। अभी ये बात हो रही थी कि कैसर रूम का एक कासिद सिपाही सफीर बाजार के अंदर उस दरबार के अंदर दाखिल हुआ। जब वो आया तो उन्होंने देखा कि काफिला एक तरफ बैठा हुआ मस्तूराते हरम भी है और एक तरफ सर इतने शहीदों के नेज़ों पर बुलंद है और एक तरफ हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी बैठे हुए। तो उस कासिद ने, उस सफीर ने भी पूछा कि यजीद ये काफिला किसका है? उसने भी वही जवाब दिया कि हुसैन इब्न अली का काफिला, उनके घर वालों का काफिला है। तो कहा कि कौन हुसैन इब्न अली का? खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा जो फातिमा है नबी की बेटी, उनकी ये औलाद है सर। तो उस सफीर रूम ने कहा कि सुन यजीद, मैं हजरत दाऊद की 43वीं बेटी पर हूं। मैं हजरत दाऊद जो अल्लाह के नबी हो चुके उनकी 43वीं बेटी पर हूं, मगर आज तक मैं जहां चलता हूं मेरे नबी के मानने वाले मेरे कदमों के नीचे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से भी प्यार करते हैं। और तुम कैसे हो कि तुम्हारे नबी की औलाद के साथ तुमने ये सुलूक किया?
तुम जलील हो जाओगे। ऐ यजीद तुम्हें कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। इतना कहकर के वो सफीर आगे बढ़ता है और नवासाए रसूल सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर के पास आकर आपको गवाह बना करके ऐलान करता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ नवासाए रसूल के सर मुबारक आपको गवाह बना करके मैं इस्लाम के जुमरे में दाखिल होता हूँ, क्योंकि आपके चेहरे से नूर की ऐसी करने फूट रही है जो हक्कानियत की निशानी है, जो सच्चाई की निशानी है। मैंने आलमे ख्याल में सोचा कि ये नूरानियत और ये करने यजीदियों को तो नजर नहीं आई, इनको नजर आई तो याद रखना जिसके दिल में दुनियावी दौलत और हुकूमत का भूत सवार हो जाता है उसे कोई हक्कानियत नजर नहीं आती, कोई नूरानियत नजर नहीं आती। और जिस दिल के अंदर ये चीजें नहीं होती है उसे नूरानियत भी नजर आती है और हक्कानियत भी नजर आती है। वो कलमा पढ़ के इस्लाम के जुमरे में दाखिल हुआ। इसी अशना के अंदर एक आदमी ने सुना, एक आदमी दिमश्क के अंदर से जब ये जुलूस निकल रहा था तो अपने घर की छत पर बैठा पढ़ रहा था इन्ना अस्हाबुल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अस्हाबे कहफ और रकीम का वाकया जो है वो बहुत अजीब व गरीब वाकया है। जब ये सरे मुबारक इमाम अली मकाम का उस जगह से गुजर रहा था तो उस आदमी की ज़बान पर ये कुरान की आयत थी, तो सरे इमाम अली मकाम से उस आयत को सुनने के बाद आवाज आती है कि ऐ अस्हाबे कहफ का जिक्र करने वाले, ऐ रकीम का जिक्र करने वाले, उस किस्से से भी ज्यादा अजीब किस्सा हमारा है, उस किस्से से भी ज्यादा अजीब किस्सा हमारा है। क्योंकि वो किस्सा जो है अस्हाबे कहफ का, वो सोए हुए थे, उसको गली बाजारों में घुमाया नहीं गया था, उनके घर वालों को बेपर्दा घुमाया नहीं गया था, उनकी औलाद के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां नहीं डाली गई थी। और उस किस्से से भी हमारा किस्सा अजीब व गरीब है। सरकार इमाम अली मकाम के सरे मुबारक से ऐसी कई करामतों का ज़ुहूर यजीद के दरबार के अंदर भी होता है। आखिर में यजीद खुद तख्त पर बैठा और इमाम अली मकाम का सरे मुबारक एक तख्त के अंदर, थाली के अंदर यजीद के सामने रखा गया। यजीद के हाथ में छड़ी थी, वो उस छड़ी से इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को इधर उधर फिराता था। उस जगह पर एक सहाबी रसूल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कम वक्त यजीद छड़ी हटा ले। हमने देखा है कि कई मर्तबा रहमते कौनैन जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लबे मुबारक को चूमा करते थे, इस पेशानी को बोसा दिया करते थे, तो उसके साथ छड़ी लगाता है, छड़ी हटा ले। तो यजीद ने कहा कि अगर तू बूढ़ा सहाबी ना होता तो मैं तुझे इसी वक्त शहीद कर देता। उस सहाबी ने कहा कि कम वक्त तुझे सहाबियत का इतना एहसास है, तू इतना ख्याल करता है, सहाबियत का तो ख्याल करता है और नवासाए रसूल के घर वालों का कुछ भी ख्याल नहीं करता है, तू झूठा है, सबसे बड़ा झूठा तू है। इसलिए तेरे दिल में न सहाबियत का एहसास है न औलाद रसूल के घर वालों का एहसास है। यजीद इमाम अली मकाम के सर मुबारक के साथ बेअदबी और बेहुरमती कर रहा था। अभी फारिग भी नहीं हुआ था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद को मुखातिब करके कहा कि ऐ यजीद, हम इधर खड़े हैं और तू हमारी तरफ देखता भी नहीं है। यजीद के दरबार में भी काफिला किस अंदाज से रखा गया था। एक दूर कोने पर ये असीरान हरम की जो औरतें थी, जो करबला से लूटा हुआ काफिला आया था, उनकी औरतों को दूर, हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना को दूर रखा गया कोने के अंदर, और उसके आगे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को रखा गया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि ऐ यजीद, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने देखता और बात तक नहीं करता है। यजीद ने कहा कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तू क्या कहना चाहता है? आपने फरमाया यजीद, आज अल्लाह ने तुझे ढील दी है, एक वक्त आने वाला है कि जब पकड़ होगी तो न यजीद तू बचेगा, न तेरे घर वाले बचेंगे और न तेरे सिपाही बचेंगे, न तेरी हुकूमत बचेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तेरे जिस्म के हिस्से भी तेरे खिलाफ गवाही देंगे। वो वक्त आने वाला है, उस वक्त से डर। यजीद ने सोचा कि अब इस तरह से काम नहीं बनेगा, तो यजीद ने क्या किया, इस पूरे काफिले को अपने कैद खाने के अंदर डालने का हुक्म दिया। अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई। मैंने जो नात पढ़ी उसमें शायर ने क्या कहा है, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते,
زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایسے ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ایسی ایسی بڑی بڑی پریشانیاں آ رہی ہے کہ اگر کوہ ہمالیہ پہاڑ ہوتا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، وقت کا رستم کوئی پہلوان ہوتا تو وہ پہلوان بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، مگر باہر نبی کے گھر والے ایسا صبر کیا اور دنیا کو ایسا سبق سکھایا کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے مگر ہمیشہ صبر سے اگر تم کام لوگے تو رب تبارک تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دنیا کے اندر بھی بڑھا دے گا اور آخرت میں بھی بڑھا دے گا۔ قید خانے کے اندر ان لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے، کئی دنوں تک ایسے قید خانے کے اندر رکھا کہ جہاں دن کب نکلتا ہے یہ بھی معلوم نہ پڑے اور رات کب آتی ہے یہ بھی خبر نہ پڑے۔ ایسے زمیندوز قید خانے کے اندر نواسہ رسول کے اس لوٹے ہوئے قافلے کو وہاں ڈال دیا گیا۔ قید خانے کے اندر حضرت سکینہ بار بار حضرت زینب سے یہ عرض کرتی تھی کہ پھوپھی جان کب ابا جان لینے آئیں گے اور ہم مدینہ شریف چلے جائیں گے۔ حضرت زینب اس کو دلاسا دیتی تھی، جب حضرت سکینہ کچھ رو پڑتی تھی تو حضرت زینب اس کے سر پر ہاتھ گھما کر کے اس کو دلاسا دیتی تھی۔ ایک دن وہاں سے ایک اللہ کے محبوب بندے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، انہوں نے قید خانے کی دیوار سے رونے کی آواز سنی، اپنے گھر آیا، گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آج قید خانہ میں کچھ ایسی آوازیں سنی ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو وہاں کھانا لے کر جا قید خانے کے اندر۔ وہ عورت تھی، انہوں نے کھانا پکایا اور کھانا پکانے کے بعد قید خانے کے اندر گئی، وہاں جا کر وہ کھانا حضرت زینب کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بیوی میں یہ کھانا لے کر کے آئی ہوں، یہ قافلہ والے اور جو قید خانے کے اندر ہے میرے شوہر نے ایسی آوازیں سنی ہیں، اس لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نظر بنا کر کے منت اور نظر و نیاز بنا کر کے لائی ہوں، اور یہ میں جو نظر لائی ہوں یہ کوئی اور انداز سے نہیں، یہ نظر بھی امام حسین کے نام کی نظر ہے، میں لے کر کے آئی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ امام حسین کے نام کی نظر کیسے، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں بچپن میں بہت بیمار ہو گئی تھی، اتنی سخت بیمار تھی کہ میرا باپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے گیا، مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کر گیا، رحمت کونین کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں گر کر میرے باپ نے بہت منت و سماجت کی، بہت التجائی کی، عاجزی انکساری کی۔ رحمت کونین کا دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ دائیں طرف سبز رنگ کا ایک پردہ اٹھا، جہاں مصطفیٰ تشریف فرما تھے وہاں دائیں طرف سے ایک سبز پردہ اٹھا اور اس پردے کے ہٹنے سے ایک 5 سال کا چھوٹا بچہ باہر نکلا۔ جب وہ بچہ باہر نکلا تو رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اے حسین کہہ کر کے بلایا، حسین ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ، یہ کہہ کر کے سرکار نے بلایا۔ جب وہ بچہ میرے پاس آیا، حضور کے پاس آیا، تو سرکار نے امام عالی مقام امام حسین سے اس بچے سے فرمایا بیٹا اس بچی کے لیے دعا کرو۔ نبی بھی تو دعا کر سکتے تھے، نبی بھی تو دعا کر سکتے تھے، مگر نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے گھر کا ایک بچہ ایسا ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کر دے تو اس کی دنیا بن جاتی ہے، دنیا کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو میں عالم خیال میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہی حسین ہے، اگر دعا کرتے تو کربلا کی یہ تکلیف ہٹ نہیں سکتی تھی؟ کیا نہر فرات کا موڑ اس طرف نہیں مڑ سکتا تھا؟ آسمان سے پانی کی بارش نہیں ہو سکتی تھی؟ حوض کوثر کی نہر کربلا میں جاری نہیں ہو سکتی تھی؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر ان لوگوں کو تو پیاسے امتحان دینا تھا اور دنیا کو ایک ذہن دینا تھا کہ جب دین پر وقت آئے، دین کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، دین کی مشکری اڑائی جا رہی ہو، لوگ نمازی سے بے نمازی ہوتے جا رہے ہو، نماز کو ایک ورزش اور کثرت کا بہانہ اور نام دیا جا رہا ہو، لوگ محرمات سے نکاح کر رہے ہو، شراب کو عام کیا جا رہا ہو، ایسی حالت کے اندر جب ایسی حالت ہو تو دین کے لیے تم اپنے خاندان کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کے قانون کو بچاؤ، یہی تمہارا ایمان ہے اور یہی تمہارا عقیدہ ہے۔ آج ہمارا بڑے الویہ کی بات ہے کہ
کہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جو کام یزیدیوں نے کیا تھا آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم نے کسی سادات کو ستایا نہیں ہے. انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے نمازیں چھوڑی تھی، ہم بھی نماز چھوڑتے ہیں. انہوں نے روزے چھوڑے تھے، ہم بھی روزے چھوڑتے ہیں. انہوں نے شراب کو عام کیا تھا، ہم بھی کئی اسلام کی ناجائز باتوں کو عام کرتے ہیں. جھوٹ بولنا ہمارے اندر اتنا رواج ہو چکا ہے، غیبت کرنا اتنا رواج ہو چکا ہے. اور ان سب چیزوں کو توڑنے کے لیے امام حسین نے کربلا میں جنگ کی ہے. یزید اور امام حسین کا کوئی خاندانی جھگڑا نہ تھا. انہوں نے یہ کوئی میراث کا جھگڑا بھی نہیں تھا، کوئی بادشاہت کا جھگڑا بھی نہیں تھا. جھگڑا اور فساد کچھ نہیں، یہ صرف اسلام کے قانون کو توڑنے والا یزید تھا. یزید کا مقصد تھا کہ اسلام کے قانون کو توڑ دیا جائے. حسین کا مقصد تھا کہ اسلام کے قانون کو آباد رکھا جائے. یزید کا مقصد تھا کہ پرانی قانون دنیا میں نہ رہے. امام کا مقصد تھا کہ قرآن کا بول بالا ہو جائے. یزید کا مقصد تھا کہ لوگ شراب سے نزدیک ہو جائے. امام کا مقصد تھا کہ لوگ شراب سے دور ہو جائے. یزید کا مقصد تھا کہ لوگ بے نمازی ہو جائے. حسین چاہتے تھے کہ کربلا میں نماز پڑھ کے لوگوں کو بتاؤں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نمازی ہمیشہ نمازی بنتے رہے. یزید کا مقصد تھا کہ اسلام کے قانون کو توڑ کر اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے. اور حسین کا مقصد تھا کہ اسلام کے چہرے کو اور بھی نکھارا جائے. تو آج کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول نے جو قربانی دی اور دنیا کو جو ذہن دیا ہے، وہ ذہن ایسا دیا ہے کہ صبح قیامت تک ایسے ہزاروں یزید آتے رہیں گے. آج بھی یزید بھی ہے، حسین کے غلام بھی ہے. ایک طرف یزیدی اپنا کام کر رہے ہیں اور حسین کے غلام اپنا کام کر رہے ہیں. جو دین کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں وہ یزیدی کا کام کرتے ہیں، اور جو دین کے قانون کو اپناتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی محفلوں میں جاتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں اور اس ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی خوش کرتے ہیں اور خود اپنی مال و دولت کو قربان کرتے ہیں، وہ امام عالی مقام کے غلامی کا کام کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کام کو ساتھ دے جو نواسۂ رسول کی غلامی والا ہو. سرکار امام عالی مقام کے اس خاندان والوں کو اس انداز سے قید خانے کے اندر رکھا گیا اور اس عورت نے کہا کہ وہ پردہ اٹھتا ہے، چھوٹا 5 سال کا بچہ آتا ہے. آ کر کے انہوں نے دعا کی، اور دعا کس انداز سے کی؟ اس عورت نے کہا کہ میرے سر پر حسین نے ہاتھ رکھا، میرے سر پر حسین نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا. جیسے جیسے حسین پڑھتے گئے میری طبیعت سنبھلتی گئی. دس مسیحائی اثر کرتا ہے. ارے غریب نواز کسی پر ہاتھ رکھ دے تو وہ جان لیوا بیماری دور ہو سکتی ہے. غوث اعظم خالد کے بیمار پر ہاتھ رکھ دے تو اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے. تو حسین تو اس کے جد امجد کے جد امجد میں سے ہیں، ان کے داداؤں کے داداؤں میں سے ہیں اور نبی کے خاص نواسے ہیں. وہ حسین ہے جن کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. نبی نے جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. تو آپ نے اس کے سر پر، وہ عورت کہتی ہے کہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا. وہ پڑھتے گئے، میری طبیعت سنبھلتی گئی اور وقت جب انہوں نے پڑھ لیا، ہاتھ میرے سر سے ہٹایا تو میری طبیعت بالکل اچھی ہو چکی تھی. مجھے زندگی مل چکی تھی. جب میں وہاں سے روانہ ہوئی تو میرا باپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجھے لے گیا تھا، انہوں نے مجھے کہا بیٹی جب تک دنیا میں زندہ رہے یہ نواسۂ رسول حسین کی ہمیشہ آباد رہے، ایسی نظر و نیاز دلا کر اس کے لیے دعا کرتے رہنا. تو میں ہر جمعرات کو، ہر جمعہ کی رات کو نواسۂ رسول امام حسین کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھے. جب یہ بات سنی حضرت زینب نے تو آپ نے فرمایا اے بہن اب حسین ظاہری انداز سے تو آباد نہیں ہے، دیکھ سامنے اس کا سر ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور جس حسین کی تو بات کر رہی ہے یہ انہی کا بیٹا زین العابدین ہے اور ہم اسی کے گھر والے ہیں. یہ اس کی معصوم چھوٹی بچی سکینہ ہے اور سکینہ کی حالت ایسی تھی. عربی میں سکینہ کو سکینہ کہتے ہیں. سکینہ
सुकैना कहते हैं, मगर हम यहाँ हमारे माहौल के हिसाब से सकीना कहते हैं। तो हजरत सकीना हजरत ज़ैनब के जानू पर आराम कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब भूख और परेशान करती, प्यास और परेशान करती, तो उठकर पूछती, फूफी जान क्या खाने को मिल सकता है, क्या पानी के चंद घूंट मिल सकते हैं। जब खाना पीना लेकर के ये औरत आई और हजरत सकीना ने देखा तो फूफी जान की तरफ चेहरा किया, फूफी जान खाना आ चुका है, अब क्या इजाजत देती हो। तो हजरत ज़ैनब ने सकीना से फरमाया, बेटा ये तुम्हारे अब्बा की ही नियाज है, उन्हीं की याद की नियाज है। उन लोगों को खाना खिलाया गया। इस अंदाज से कैद खाने के अंदर रखा कि बाहर से अगर कोई आता तो उसे खाना पीना मिल सकता था, मगर हुकूमत की तरफ से ज्यादा कुछ एहतमाम उन लोगों के लिए नहीं किया गया। कई दिन कैद खाने के अंदर रखा गया। आखिर में मरवान वहां पहुंच चुका था। मरवान ने कहा, यजीद अब माहौल बिगड़ता जा रहा है, लोगों को करबला का पता हो गया है, लोगों को मालूम हो गया है कि वो काफिला जो था वो लुटेरों का नहीं था, वो बागियों का काफिला नहीं था। सब लोगों को मालूम हो गया कि वो नवासाए रसूल के घर वाले थे और उन्होंने यजीद ने जो जंग का हुक्म दिया था वो नबी के घर वालों के साथ जंग की है। ए यजीद, हमारी खैरियत इसी में है, हमारी भलाई इसी में है, इस खानदान वालों को यहाँ से मदीना भेज दिया जाए, भलाई इसी में है कि इनको मदीना भेज दिया जाए। यजीद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और बुला करके कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तुम क्या आजाद करेगा हमें, हमें तो अल्लाह और उसके रसूल ने आजादी पैदा फरमाया है। सब्र वाले थे। यजीद ने कहा, मगर अगर कोई शर्त हो तो बोलो। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी कुछ शर्तें हैं, हालांकि शर्त तू पूरी तो नहीं करेगा, मगर अगर तू कहता है तो मैं कहूँ। मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बाबा हज़रत इमाम हुसैन के कातिल को मेरे सुपुर्द किया जाए, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि हमें आजाद कर दिया जाए, कैद खाने में न रखा जाए। तीसरी शर्त यह है कि आज जुमा का दिन है, जुमा के अंदर नमाज के अंदर खुतबा मैं दूं, ये मुझे इजाजत दी जाए। चौथी शर्त यह है कि हमारे इस लूटे हुए काफिले के साथ जो शोहदा के सरे मुबारक है उन सरों को हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। और पांचवी शर्त यह है कि हम लोगों को आसानी के साथ शहर मदीनतुल रसूल पहुंचा दिया जाए। ये 5 शर्तें हमारी है। यजीद ने जब ये 5 शर्तें सुनी तो यजीद ने कहा कि इसमें से पहली शर्त है, इसको रहने दो। कातिल सौंपने की जो बात है, तुम्हारे वालिद के कातिल को सौंपा जाए। अब कौन कातिल है मुझे तो मालूम नहीं, इस तरह से करके बात टाल दी। कहा कातिल को रहने दो। दूसरी शर्त है कि तुम्हें आजाद कर दिया जाए, तो मैं तुम्हें सबको आजाद कैद खाने से करता हूँ। तीसरी शर्त नमाज जुमा, तो आज जुमा के अंदर खुतबा तुम दे सकते हो। और चौथी शर्त, सरों को, शोहदाए किराम के सरों को मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। और पांचवी शर्त जो यहाँ से मदीना तुम्हें आसानी के साथ मदीना शरीफ भी पहुंचा दूंगा। ये शर्त जब यजीद ने बताई, जुमा का वक्त हुआ, यजीद नमाज जुमा के अंदर आया और खुतबा का जब वक्त हुआ, बात ये हुई थी कि खुतबा हजरत ज़ैनुल आबिदीन देंगे, बात ये हुई थी कि ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देंगे। मगर यजीद ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन अगर खुतबा देंगे तो मेरी बात सब बिगड़ जाएगी, लोगों को सब मालूम हो जाएगा, लोग यहीं पर मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरी हुकूमत से बेजारी का ऐलान कर देंगे। तो यजीद ने, एक शामी खतीब था, उसे कहा कि तू खुतबा पढ़। जब वो खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर पर आया, शुरू किया, तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, तू कमबख्त कितना गद्दार खतीब है, कितना बुरा खतीब है कि नवासाए रसूल की औलाद होते हुए तो खुतबा दे रहा है। यजीद से कहा कि वादा खिलाफी तूने यहाँ भी की, अब तक तो तूने वादा खिलाफी की, अब यहाँ भी वादा खिलाफी कर रहा है। खुतबा का मुझसे वादा किया था, खुतबा क्यों नहीं देने दिया? तो यजीद ने कहा कि खतीब नीचे उतर जा, खुतबा ज़ैनुल आबिदीन देंगे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पर चढ़े, खुतबा शुरू फरमाया। अरब की औलाद थी, फसाहत व बलागत गलागत जिस पर नाज करती थी, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस नबी की औलाद की ज़बान से खुतबा निकल रहा था, और वो ज़बान जिसके बारे में आला हज़रत फरमाए कि जिसके आगे दबे यूं ही लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, गोया उनके मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। इसी ज़बान वाले नबी की औलाद का खुतबा था।
اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ حضرت زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ دیتے ہوئے اس انداز سے بات کی کہ لوگ مسجد کے اندر دھاڑے مار کر کے رونے لگے، یزید کی گنہگاری ثابت ہونے لگی اور نواسہ رسول کی بے گناہی اور آپ پر جو ظلم کیا گیا وہ سب آشکار ہونے لگا، تو لوگ بے تحاشا رونے لگے۔ یزید نے جب دیکھا کہ ماحول بگڑ رہا ہے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان دینا شروع کر دے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھا تو امام حضرت زین العابدین نے فرمایا او مؤذن رک جا، اس کو روک دیا۔ یزید سے کہا کہ جو یہ نام لیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ، یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ تو بتا یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یزید نے کہا اب جھوٹ تو، اگر امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر تو کہے گا کہ میرے نانا ہے تو سب جانتے ہیں کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اگر کہے گا کہ میرے نانا ہے تو پھر میرے نانا کی اولاد کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیوں کیا؟ تو یزید نے مؤذن کو پھر سے حکم دیا کہ تو اذان پوری کر۔ اذان پوری کی گئی، خطبہ پورا ہوا، اور اس انداز سے یزید نے اپنی یہ شرط پوری کی۔ حضرت زین العابدین کو بلایا، قیدیوں کو آزاد کیا یزید نے، اور ایک قول کے مطابق یہ بات بھی آئی ہے کتابوں کے اندر کہ یزید نے اپنے دربار میں حضرت زین العابدین کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب جلاد آگے بڑھا، یزید کے کہنے سے قتل کرنے والا جب آگے بڑھا تو قدرت خداوندی سے غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، دو ہاتھ نکلے، اور ان دو ہاتھوں میں جو جلاد تھا جو حضرت زین العابدین پر حملہ کرنے والا تھا اس کی گردن کو مروڑ کر کے اس کو دور بھگا دیا۔ وہ ایسا محبوس ہو کر کے بھاگا۔ یزید نے جب یہ حال دیکھا تو اس چیز سے وہ باز رہا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قید خانے کے اندر حضرت سکینہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، قید خانے کے اندر حضرت سکینہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ حضرت زینب سے عرض کی پھوپھی جان سکینہ کل نہیں رہے گی، اب سکینہ کل نہیں رہے گی، کل میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت سکینہ کا انتقال ہو گیا، اور آج بھی مزار وہیں بابو صغیر کے اندر دمشق کے اندر ان کا مزار بنا، جس کو بی بی رقیہ کے نام سے، مزار کا نام اوپر لکھا رقیہ اور نیچے لکھا ہوا ہے سکینہ۔ میں نے ان کی بھی زیارت کی ہے، اس جگہ پہ ان کا بھی مزار بناؤ، قید خانے سے فوراً باہر۔ تو جب حضرت سکینہ کا انتقال ہوا تو یزید نے چھٹی دی کہ حضرت زین العابدین انہیں دفن کر سکتے ہیں، تو حضرت زین العابدین نے چھوٹی قبر کو دی، اور حضرت سکینہ کو جب سپرد خاک کیا جا رہا تھا تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ قبر میں سے دو ہاتھ نکلتے ہیں، قبر میں سے دو ہاتھ نکلتے ہیں اور آواز آتی ہے بیٹا زین العابدین میرے ہاتھ میں میری بچی کو دے دو۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ ہاتھ کی طرف سے آواز آتا ہے کہ میں تمہاری دادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہوں۔ گویا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، اور ہاتھ میں لے کر قبر کے اندر رکھ دیا۔ حضرت زین العابدین نے مٹی دی، یہاں پر حضرت سکینہ کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر یہ مستورات حرم اسیران اہل بیت کے قافلے کو یزید حضرت نعمان بن بشیر کی سرکردگی کے اندر سپہ سالاری کے ماتحت ان لوگوں کو مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور قافلہ شہر دمشق سے سروں کو اس قافلے والوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے، اور قیدیوں کو قید خانے سے نکال کر یہ قافلہ دمشق سے باہر نکلتا ہے، منزلوں کو طے کرتا ہوا۔ ایک قول کے مطابق پھر یہ کربلا آتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے، ایک قول یہ ہے کہ پھر یہ کربلا آتے ہیں، اور کربلا آ کر جہاں جسم حسین اور دوسرے شہداء کے جسم تھے ان سب جسموں کے ساتھ سروں کو ملا کر پھر وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ ایک قول تاریخ میں یہ، مگر یہ ضعیف ہے۔ دوسرا جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ قافلہ دمشق سے روانہ ہوتا ہے اور منزلوں کو طے کرتا ہوا یہ قافلہ
پھر شہر مدینہ الرسول کی طرف روانہ ہوتا ہے اور منزلوں کو طے کرتا ہوا اسی شہر کی طرف آگے بڑھتا ہے جس شہر سے یہ قافلہ نکلا تھا۔ انشاءاللہ کل کی تقریر میں ہم سنیں گے کہ شہر مدینہ میں پہنچتے وقت اس قافلے کا حال کیا ہوتا ہے اور ان کے فریاد پیش کرنے کا منظر کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ قافلہ جب مدینہ المنورہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد یزید پھر شہر مدینہ پر کیا کرتا ہے۔ یزید نے پھر بس نہیں کی بلکہ شہر مدینہ کی بھی بے حرمتی کی، یزید نے کعبے کی بھی بے حرمتی کی، کعبے پر پتھراؤ کیا، کعبے کے غلاف کو آگ سے جلا دیا گیا، ایسی کئی مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، یہ سب بے حرمتیاں یزید نے اس قافلے کے روانہ کرنے کے بعد کیا، کیونکہ آزاد شتر بے مہار کی طرف ہو گیا تھا، جو ان کو روکنے والا تھا ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ رب کی پکڑ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، جب پروردگار عالم کی پکڑ شروع ہوئی تو پھر نہ یزید بچا نہ یزیدیت بچی، بچا تو نام حسین بچا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین حسین، اور حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا، شہید ناز کو نیند آ گئی آنکھوں سے خنجر میں، شہیدوں کا کفن زیر زمین میلا نہیں ہوتا۔ یہ شہداء کرام کا پورا واقعہ انشاءاللہ کل پورا کریں گے۔ شہر مدینہ میں پہنچنے کے بعد پھر یزید کس انداز سے دونوں شہروں کی بے حرمتی کرتا ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب خدائی پکڑ شروع ہوتی ہے تو پھر کربلا کے واقعے کا بدلہ لینے کے لیے مختار نام کا آدمی میدان میں آتا ہے، اور وہ آ کر کے ایک ایک یزیدی جو کربلا کے لشکر میں گیا تھا اس کو چن چن کر کے مارتا ہے۔ ایک قول کے مطابق 1,40,000 یزیدیوں کو انہوں نے مارا ہے، اتنوں کو مارتا ہے۔ شمر، ابن سعد، خولی، سنان، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، اور پھر آخر میں جو ان سب کو مرواتا ہے وہ خود بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، اور پھر انہیں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر قتل کرتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ کل جہاں تک پہنچیں گے کریں گے، اور کل باقی رہ گیا تو انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کے اندر سنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ نواسہ رسول اور شہداء کرام کی بارگاہ میں جو یہ خراج عقیدت جن جن لوگوں نے پیش کیا ہے، پروردگار عالم ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور انہیں اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ میرا مولا بہترین سے بہترین صلہ جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ کل کی رات میں جو پروگرام ہوگا اس میں ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ بارگاہ امام علی مقام اور بزرگان دین کی بارگاہ میں اچھی سے اچھی نیاز تقسیم کریں گے، کھانا کھلائیں گے، تاکہ ان لوگوں کے دل کے اندر جو ارادہ ہے کہ ہماری آخری محفل جو ہے اس کے اندر نواسہ رسول کی بارگاہ میں اچھی طرح سے نذرانہ عقیدت ہم پیش کریں۔ تو کل محفل میں آئیں گے، اس کو عام نیاز کے طور پر اچھی سے اچھی نیاز کھلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور میرا مولا ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر جگہ پہ نواسہ رسول اور خاندان رسول سے محبت کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، اور جس مشن کو لے کر امام علی مقام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے اس مشن کو سمجھنے کی اور اس مشن کے ساتھ اس مشن کو ساتھ دینے کی ہمیں پوری زندگی میں ایک توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔